نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ ابھی آپ نے سورہ محمد کی آیت 5 سے 13 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: سیہدیہم ویصلح بالہم، آیت 5، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، آیت 6، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آیت 7، والذین کفروا فتعصا لہم واضل اعمالہم، آیت 8، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، آیت 9۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اللہ ان کے عمل ہرگز برباد نہ کرے گا اور ان کی راہبری فرمائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور انہیں اس بہشت میں داخل فرما دے گا جس کا اس نے ان سے تعارف کرا دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور کافروں کے لیے بربادی ہو اور اللہ ان کے عمل ضائع فرما دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی نازل کردہ چیزیں بری معلوم ہوئیں، لہٰذا اس نے ان کے عمل غارت کر دیے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ محمد کی آیت 5 سے 9 کا تفسیر۔ ایمان و عمل صالح والے راہ جنت پا لیں گے، یعنی اللہ انہیں جنت کی راہ پہنچا دے گا۔ سورہ یونس کی آیت 9 میں فرمایا، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں جنت کی راہ پر ڈال دے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور جو نعمتوں اور بہاروں سے بھرپور ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے حال کی اصلاح فرما دے گا اور ان کے کام بنا دے گا۔ آیت 6، جنتی جنت میں اپنا اپنا گھر پہچان جائیں گے، یعنی اللہ نے جس جنت کا ان سے تعارف کرایا تھا اور اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی اس میں انہیں داخل فرما دے گا، اور جنتی جنت میں اپنے گھر، اپنی سکونت گاہ اور وہ مقام جو اللہ نے ان کے لیے تجویز فرمائے ہیں اس طرح پہچان جائیں گے گویا پیدائش کے زمانے سے اس میں رہتے ہیں، انہیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والے جہنم کی آگ سے رہائی پائیں گے تو جنتی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور باہمی مظالم کا انتقام لیا جائے گا۔ جب بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے دنیوی گھر کی بنسبت جنتی گھر کو خوب پہچان جائے گا۔
دیندار بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آیت 7۔ دوسری آیت سورہ حج کی 40، یعنی اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، کیونکہ بدلہ عمل کی جنس سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تمہاری پاؤں بھی جما دے گا۔ جنگ میں مدد ہوگی تو دشمن کے مقابلے پر تمہارے پاؤں جم جائیں گے اور تم جی کھول کر لڑو گے۔ حدیث میں ہے جو کسی بڑے شخص کے پاس اس کی درخواست پہنچا دے جو خود اس تک نہ پہنچا سکتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ اس کے پاؤں پل صراط پر جما دے گا۔ آیت 8۔ کافروں کے قدم نہیں جمتے۔ یہ آیت پہلی آیت کی ضد ہے جس میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کے قدم جمانے کا مزدحہ تھا، یعنی اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے والے کافروں کے لیے ہلاکت ہو۔ یہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں گے اور اللہ ان کے عمل برباد کر دے گا۔ دنیا کی تباہی شکست اور آخرت کی تباہی عملوں کی بربادی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روپے پیسے کا بندہ ہلاک ہو، چادر کا بندہ ہلاک برباد ہو، غارت ہو، ٹھوکریں کھائے اور اگر کانٹا لگ جائے تو نکلے نہیں، اللہ اسے دکھ سے اچھا ہی نہ فرمائے۔ ایسوں کے نیک عمل بھی بیکار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے احکام ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث ان کی زندگی کا مقصد نہیں، نہ یہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نہ ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے جو نیک عمل تھے وہ بھی اللہ نے اکارت کر دیے۔ قرآن و حدیث پر ایمان لا کر نیک عمل قابل قبول ہوں گے، ورنہ رائیگاں جائیں گے، البتہ دنیا میں ان کا بدلہ مل جائے گا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ آیت 10۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم۔ آیت 11۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ آیت 12۔ وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لہم۔ آیت 13۔ ترجمہ: کیا یہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، وہی حالت ان کافروں کو پیش آنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ہم نے بہت سی بستیوں کو جو آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا ہے قوت میں کہیں زیادہ تھیں برباد کر دیا، پھر ان کا کوئی حمایتی نہ اٹھا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 10 سے 13 کا۔ تفسیر۔ آیت 10۔ جھٹلانے والوں کے لیے پہلی قومیں عبرت ہیں، یعنی مشرکوں اور رسولوں کے مخالفوں نے پہلی قوموں کے انجام پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے انہیں شرک و مخالفت کی وجہ سے کیسے کیسے عذابوں سے زمین دوز کر دیا اور مسلمانوں کو بچا لیا۔ اسی لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے ان جیسی بہت سی مثالیں ہیں، ایک دو نہیں، بہت سی مثالیں خود قرآن میں ہیں کہ نافرمانوں کی کیسی کیسی گد بنی اور کس کس طرح زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جہنم رسید ہوئے۔ آیت 11۔ اللہ مسلمانوں کا کارساز ہے، مسلمانوں کا کارساز خود اللہ ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ اسی لیے جنگ احد میں مشرکوں کے سردار ابو سفیان نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا اور کچھ جواب نہ پایا تو انتہائی فقر و غرور سے کہا تھا کہ یہ سب تو ختم ہو گئے۔ یہ سن کر عمر سے رہا نہ گیا، فوراً بولے، تو جھوٹا ہے، تیرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے اور تجھے کانٹوں پر لٹانے کے لیے ہم سب موجود ہیں، جن جن کا تو نے نام لیا ہے ماشاءاللہ سب زندہ ہیں۔ بولا، یہ بدکار، یہ بدر کا بدلہ ہے، لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، کبھی کوئی غالب ہوتا ہے اور کبھی کوئی، بعض مقتول ناک کان کٹے ہوئے بھی ملیں گے،
یہ میرا حکم نہ تھا اور نہ یہ مجھے ناگوار گزرا۔ پھر فقریہ تک بندی کرنے لگا کہ اعلیٰ حبل، اے حبل دیوتا تیرا بول والا ہو۔ آپ نے فرمایا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند اور بڑی شان والا ہے۔ ایمان و نیک عمل والے ہی جنتی ہیں۔ آیت 12 یعنی قیامت کے دن ایمان والے اور نیک عملوں والے جنت میں جائیں گے، اور کافر کو وہ دنیا میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیں اور جانوروں کی طرح سے گیلا سوکھا پیٹ میں بھر لیں اور جگالی لے کیونکہ ان کی نگاہ میں زندگی کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ حلال حرام پیٹ میں ٹھوس لیں، مگر جانا جہنم ہی میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن ایک آنت میں اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی مومن بقدر زندگی کھاتا ہے کیونکہ زندگی سے اس کا مقصد عبادت ہے، کھانا نہیں، اور کافر ناک تک بھر لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ کافروں کو کفر و شرک کے بدلے جہنم کی طرح طرح کی سزائیں قیامت کے دن ملنے والی ہیں۔ آیت 13 مکہ کے مشرکوں کو ڈراوا۔ دوسرے قریے سے مکہ مراد ہے۔ اللہ مکہ کے مشرکوں کو ڈرا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، جن بستیوں والے تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے ہم نے انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب اگر تم ہمارے محبوب پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو جو تمام رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں، تو کیا تم پر دنیا اور آخرت میں ہمارا عذاب نہیں اترے گا؟ یہ تسلیم کی رحمت للعالمین کے وجود و مسعود کی برکت سے اگر تم پر دنیاوی عذاب نہ بھی بھیجا جائے تو قیامت کے عذاب تو تم سے نہیں ہٹائے جائیں گے اور تمہیں گھیرے بغیر نہ رہیں گے۔ سورہ ہود کی آیت 20 میں فرمایا ان پر عذاب بڑھتا ہی رہے گا کیونکہ یہ حق بات نہیں سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں چھپے ہوئے تھے تو آپ مکے کی طرف رخ کر کے بولے، اے مکہ تو تمام شہروں میں اللہ کو بہت پیارا ہے اور مجھے بھی بہت محبوب ہے، اگر مجھے تجھ سے مشرک نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہیں نکلتا۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس نے اللہ کے حرم میں زیادتی کی یا غیر قاتل کو قتل کیا یا جاہلیت کے جوش میں کسی کو قتل کیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری۔ یہ تھا سورہ محمد کی آیت 5 سے 13 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔